بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختلف ویب سائٹس ہوں، میڈیا ہو، اخبارات ہوں، سوشل میڈیا ہو، ہر طرف اس وقت سب سے زیادہ مقبول ترین خبروں میں شامل ہے تبلیغی جماعت پر پابندی۔ اور میں نے اس پر جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی مختلف اکاؤنٹس پر وہ شیئر کی گئی، بہرحال لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، چلیں بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے۔ فیس بک پر میں نے دیکھا، مجھے کسی نے بھیجی کہ جی ملینز میں دیکھی گئی ہے وہ ویڈیو۔ تو اب بی بی سی نے یہ خبر شائع کی ہے، یہ رپورٹ پوری تفصیلی رپورٹ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، کیوں سعودی عرب نے پابندی لگا دی ہے تبلیغی جماعت پر۔ اور یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے، سب سے زیادہ جو خبر پڑھی جا رہی ہے بی بی سی پر وہ یہی خبر ہے، اور خود بی بی سی اس چیز کو دکھا رہا ہے۔ اب یہ تفصیلی رپورٹ ہے، اس میں مختلف لوگوں سے بات کی گئی ہے، اس پہ تبلیغی جماعت کا بھی موقف لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے۔ اس لیے میں آپ کے لیے یہ پوری رپورٹ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کیا سعودی عرب میں کیا جا رہا ہے، سزاؤں کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، ماضی کیا ہے، مستقبل میں کیا دیکھا جا رہا ہے، خطبات میں کیا بات ہو رہی ہے، اور کیوں سعودی عرب کہتا ہے کہ جی یہ دہشت گردی سے کیوں جوڑ رہے ہیں ہم، سعودی عرب کا اس پر کیا موقف ہے، ایک ایک چیز ان کے وزارتی مذہبی امور کے حوالے سے۔ تو اس میں پوری تفصیل ہے، پوری ڈیٹیل ہے، اور چونکہ اس میں پوری ترتیب اس طرح سے بنائی گئی ہے تو میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، سعودی عرب یہ کیوں کر رہا ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے۔ اور اس تفصیلی رپورٹ سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سب سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اچھا جناب، یہ 13 دسمبر 2021 کو یہ شائع ہوتی ہے یہ رپورٹ، تفصیلی رپورٹ۔ عنوان: سعودی عرب میں جمعے کے خطبوں میں تبلیغی جماعت کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ اس رپورٹ کا عنوان ہے، لیکن اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی بی بی سی کی ویب سائٹ پر وہ ٹائٹل یہ دیا جا رہا ہے، سعودی عرب تبلیغی جماعت سے خائف کیوں ہے۔ یہ بھی اسی کا ٹائٹل ایک اور طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے اس چیز کی۔ تو اب یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، تفصیلی رپورٹ شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے کہ سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں، اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا، یعنی سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو اس ملک یعنی سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جماعت کی اصل ہند میں ہے۔ جماعت تبلیغ پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف چلتے ہیں۔ یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے۔ یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشت گرد گروپ بھی پیدا ہوئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دہشت گرد جماعتوں کے لوگ جو کہ یہاں یعنی سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں، ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے۔ اس ملک یعنی سعودی عرب کی فتویٰ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ اس جماعت یعنی تبلیغی جماعت یا احباب کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ خطبہ سعودی عرب کی ایک بڑی جامع مسجد میں جمعے کے روز دیا گیا تھا۔ اس سے ملتے جلتے خطبے تقریباً تمام ہی جامع مساجد میں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی ہدایت پر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس پر پاکستان میں تبلیغی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا، مگر انہوں نے اس پر کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم دارالعلوم دیوبند انڈیا نے اس پر اپنا مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے تبلیغی جماعت پر عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور میں فرائض انجام دینے والے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ حالیہ ٹویٹ اور خطبات کی ہدایت در حقیقت پرانی پابندی کا اعادہ ہے۔ اب ہیڈنگ ہے جی، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی کا معاملہ کیا ہے۔
سعودی وزارت مذہبی امور میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک اہلکار کے مطابق تبلیغی جماعت پر پابندی کے ماجرے کو سمجھنے سے پہلے سعودی عرب میں جاری نظام کو سمجھنا ہوگا، جو مختصراً یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اب اگر سعودی عرب میں داخلے اور کام کی اجازت یعنی ویزا اور اقامے کی شرائط کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی ویزا یا اقامہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے ویزے یا اقامے پر سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو صرف اپنا کام یعنی جس اسپتال وغیرہ میں اس کو کام کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر صرف طب کے شعبے سے متعلق ہی کام کرے گا، اس کو تبلیغ یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکومت کی جانب سے ادارے اور لوگ مقرر ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عالم یا مترجم کو بنگلہ دیش، افغانستان، افریقہ، انڈیا یا پاکستان وغیرہ سے اقامہ یا ویزا دیا جاتا ہے تو وہ مترجم اور عالم ہی رہے گا، اس کو کسی کا علاج، معالجہ یا دم درود کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے اقامے یا ویزے میں دیے گئے کسی بھی کام سے تجاوز یا اس سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ تبلیغی جماعت کا آغاز انڈیا سے ہوا تھا، ساری دنیا میں اس کو تبلیغی جماعت ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر اس کو سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے نام سے کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ احباب کا نام بھی غالباً حکام کی نظر سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کے لوگ سعودی عرب میں داخلے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عموماً ان کی وہ جماعتیں جو کہ ایک سال کے لیے مختلف ممالک کے دوروں پر ہوتی ہیں وہ عمرہ، حج یا سیاحت کا ویزا حاصل کرتے ہیں۔ اس ویزے کی بنیاد پر وہ 2 یا 3 ماہ یا چند دن سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قیام کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو خلیجی ریاستوں کے کچھ لوگوں کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان اطلاعات پر چند سال قبل سعودی محکمہ داخلہ اور وزارت مذہبی امور نے سخت کارروائی کی تھی اور ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فعال کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سزائیں دی گئی تھیں۔ اسی طرح جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ چھڑی تو دیکھا گیا کہ کئی سعودی جن کی زیادہ تعداد پاکستان اور افغانستان گئی تھی وہ تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی شہریوں پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی اور پاکستان کے سفارتی حکام سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے سعودی شہریوں کو ویزے نہ دے، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا مگر انہوں نے اس سمیت ہر موضوع پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ مذہبی جماعتوں پر کئی برسوں سے رپورٹنگ کرنے والے کراچی صحافی عظمت خان کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت کے چاہے اپنے ارکان قتل کر دیے جائیں یا ان کے لوگوں پر کسی واقعے میں ملوث ہونے کا الزام ہو، جماعت اس پر بات نہیں کرتی اور صرف اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تبلیغی جماعت کرتی کیا ہے؟ عظمت خان کے مطابق بظاہر تبلیغی جماعت کا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہوتے، اس کے سرکردہ لوگ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما نہیں ہوتے، کوئی بھی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا نہیں رکھتے اور ہر ایک کو اپنی صفوں میں قبول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے کسی سے بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں ان کی صف میں شامل ہوئے ہیں، مقاصد کیا ہیں، بس ان کے ساتھ جو بھی آ جائے یہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بظاہر اسلام کے معاملات کی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں کو کلمہ، نماز، عربی میں دعائیں اور قرآن سکھانا شامل ہوتا ہے۔ عظمت خان کا کہنا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، افریقہ اور حتیٰ کہ برطانیہ، امریکہ میں بھی چند برسوں کے دوران تبلیغی جماعت بہت مقبول ہوئی ہے، جس کی بظاہر وجہ ان کا ڈھیلا ڈھالا سا نظام و ضبط اور خود سے منسلک لوگوں کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری قبول نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں کہا گیا کہ کچھ دہشت گردوں نے ان کی صفوں میں پناہ حاصل کی تھی، مگر تبلیغی جماعت نے کبھی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور پاکستان کی حد تک کبھی بھی ریاست یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تبلیغی جماعت کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ سعودی عرب کا سخت رد عمل کیوں؟ مذہبی جماعتوں پر طویل عرصے سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی سبوق سید کے مطابق ایسی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب میں دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں القاعدہ اور الاخوان المسلمون وغیرہ کے لوگوں کے علاوہ فرقہ واریت ملوث تنظیموں کے لوگوں نے بھی کسی نہ کسی طرح تبلیغی جماعت کی صفوں میں شامل ہو کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رائے ہمیشہ سے رہی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان اور دیگر ممالک کی تبلیغی جماعت کے مقابلے میں انڈیا کی تبلیغی جماعت کا زیادہ مدخل ہے۔ انڈیا میں بھی گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات موجود ہیں جن میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے بظاہر تبلیغی جماعت کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کو تبلیغ کے دوران گرفتار کیا تھا، جن میں سے کچھ سعودی شہری اور دیگر بھی شامل تھے، جس کے بعد سے سعودی شہریوں کو تبلیغ کے نام پر کچھ عرصے سے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سعودی حکومت بھی ہو سکتی ہے۔
سبوق سید کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت کو یہ شبہ ہے کہ اپنے ملک میں احباب کے نام سے مشہور تبلیغی جماعت کی صفوں میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ شامل ہیں جو موجودہ سعودی فرمانروا کے خلاف شدید جذبات رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح شاید انہیں یہ بھی شبہ ہے کہ ایسی تنظیمیں جن پر سعودی عرب نے پابندی عائد کر رکھی ہے وہ تبلیغی جماعت یا احباب کے نام سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے سعودی عرب کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ سبوق سعید کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ سعودی عرب کے نظام کے تحت اسلام کی تشریح، اسلامی قوانین، دعوت و تبلیغ اور اسلامی معاملات میں فتویٰ وغیرہ دینے جیسے کاموں کی کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں، بلکہ یہ سارے کام حکومت اپنی مختلف وزارتوں کی وساطت سے خود کرتی ہے۔ اس صورتحال میں بھی وہاں پر تبلیغی جماعت یا احباب کے کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کی جانب سے حالیہ ٹویٹ اور جمعے کے خطبات میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بار پھر بات کرنے کا مطلب تبلیغی جماعت یا احباب کے لوگوں کو وارننگ جاری کرنا ہوگا یا ہو سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پر اگر کوئی سرگرمی سعودی حکومت کے نوٹس میں آئی تو اس پر شدید کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سبوق سید کے خیال میں حکومت کے نزدیک ممکنہ طور پر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں سے قدامت پسند ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور دوبارہ وارننگ جاری کرنے کا مقصد قدامت پسند روایات کو ترک کرنے کی پالیسی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کبھی سلمان خان کا کنسرٹ ہو رہا ہے، 80,000 سے زیادہ لوگ وہ دیکھتے ہیں، فیشن شوز ہو رہے ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی محمد بن سلمان کا ایک اور بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی عبایا یا حجاب لازمی نہیں ہے۔ ماضی کا یعنی انٹرویو ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں وہ حجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کے حوالے سے پہلے محمد بن سلمان تردید بھی کر چکے ہیں یا ان کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے، انہوں نے کہا جی یعنی بلیک حجاب کی بات کی گئی ہے کیونکہ کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے سعودی عرب میں، اور اس تناظر میں ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے یا دیگر مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کوئی وہاں پر تبلیغ نہ کرے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جی یہ پھر اس تبلیغ کی آڑ میں جناب محمد بن سلمان پر تنقید نہ ہو رہی ہو کہ وہ کیوں یعنی سعودی عرب کو اس طرح سے ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بی بی سی کی تفصیلی رپورٹ میں نے آپ کو دکھا دی۔ آپ کی رائے بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے کمنٹ سیکشن میں نظر آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔